بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، ہمیں یہ کہانی ایک ڈاکٹر نے بھیجی ہے اور ان کا کہنا ہے کہ میں اس کیس کی تہہ تک پہنچنے کے بعد آپ کو یہ کہانی بھیج رہی ہوں۔ امید ہے کہ آپ لوگ سب کو اس بارے میں آگاہ کریں تاکہ لوگوں کے دماغ کے اوپر لگے ہوئے تالے کھل جائیں اور ان کو پتہ چلے کہ اس دنیا میں بھی جہالت کے نام پر کیا کچھ نہیں ہو رہا۔ آئیے یہ کہانی ان کی زبانی سنتے ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ میں نے اپنی زندگی میں ایسا کیس پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ جب اس عورت کو میرے پاس لے کر آئے تو وہ اپنے پیروں پہ چل کے نہیں آ رہی تھی، بلکہ اس کو چارپائی پہ ڈال کے لایا گیا تھا اور 4 لوگوں نے اسے کسی جنازے کی صورت میں اٹھا رکھا تھا، لیکن وہ ابھی زندہ تھی۔ پر جب میں نے اس کی حالت دیکھی تو میں بھی یہی دعا کرنے لگی کہ اس سے اچھا تو یہ زندہ نہ ہی ہوتی تو بہتر تھا، کیونکہ اس کے ساتھ بہت بڑا ظلم ہو چکا تھا۔ یہاں پر ظلم سے آپ کوئی اور ظلم ہو چکا تھا۔ یہاں پر ظلم سے آپ کوئی اور مطلب نہ لیجیے گا، کیونکہ کچھ انجام موت سے بھی برے ہوتے ہیں، اور یہ کہانی بھی ایک ایسی ہی دکھی عورت کی زندگی کی ہے جس کا نام صفیہ تھا، اور وہ گاؤں میں رہتی تھی، اور گاؤں میں رہنا کوئی اتنی بری بات نہیں، لیکن مجھے ایسے لگتا ہے کہ یہ سب کچھ گاؤں میں رہنے کی وجہ سے ہی ہوا تھا۔ خیر، جب اسے میرے پاس لے کر آئے تو اس میں زندگی باقی تھی۔ اس کا شوہر بھی گاؤں کا رہنے والا تھا، لیکن اتنا زیادہ خوبصورت آدمی میں نے اپنی زندگی میں نہیں دیکھا تھا۔ اپنی بیوی کے لیے پریشان بھی بہت زیادہ تھا، اور صفیہ کو دیکھا جائے تو بالکل بھی خوبصورت نہیں تھی۔ اس کا چہرہ بالکل ہی مرجھایا ہوا، گال اندر کی طرف پچکے ہوئے، رنگ کالا سیاہ ہو چکا تھا، اور وہ ہڈیوں کا ڈھانچہ بن چکی تھی۔ اس آدمی کے ساتھ کھڑی ہوئی تو بالکل بھی اچھی نہیں لگ رہی تھی، لیکن پھر بھی وہ اس کے لیے بہت زیادہ پریشان تھی۔ سب لوگ حیران رہ گئے کہ ڈاکٹر کو کیا ہو گیا۔ میرا نام ڈاکٹر ریحانہ ہے، اور میں پورے ہسپتال کی سب سے چپ چاپ اور خاموش رہنے والی ڈاکٹر تھی، یعنی کسی سے زیادہ بات نہیں کرتی تھی۔ کسی نے میری اونچی آواز تک نہیں سنی تھی، اور اب جب میری چیخیں سب تک پہنچ گئی تو وہ بھی حیران رہ گئے۔ لیکن پھر میں نے اپنے آپ کو سنبھالا، کیونکہ مجھے صفیہ کی مدد کرنی تھی۔ میں اس کو یہاں سے جانے نہیں دے سکتی تھی، اور اگر میں اپنی صحت اور طبیعت لے کے بیٹھ جاتی تو اس کی مدد کون کرتا، اور اسے تو مدد کی ضرورت تھی۔ جیسے ہی میں نے اس کا آپریشن کیا، میں مزید حیران ہو گئی۔ یہ کیس میرے پاس اس دن آیا جب ہسپتال میں سوائے میرے اور کوئی بھی ڈیوٹی پہ نہیں تھا۔ میں گئی نہیں کہ ڈاکٹر تھی اور MBBS سرجن بھی تھی، یعنی کہ میں سرجری پرفارم کر سکتی تھی، لیکن جس حالت میں صفیہ کو لایا گیا، اگر مجھے کہا جاتا کہ آپ اکیلے سرجری نہیں کریں، میں تب بھی نہیں رکتی، کیونکہ حالت بہت ہی زیادہ بری تھی۔ یہ الگ بات ہے کہ میری مدد کے لیے ڈاکٹر وہاں پہ پہنچ گئے، کیونکہ جو اس کے ساتھ معاملہ تھا وہ ایک ڈاکٹر کی بس کی بات نہیں تھی۔ ہم نے پوچھا کہ کیا ہوا۔ اس عورت کو تو سب سے پہلے اس کے شوہر نے بتایا کہ میں اس کا شوہر ہوں، میرا نام اسلم ہے اور یہ ماں بننے والی ہے۔ میں نے جب اس کو دیکھا تو میں حیران رہ گئی کہ کہیں سے بھی وہ مجھے حاملہ عورت نہیں لگ رہی تھی، کیونکہ اس کا وزن بہت زیادہ کم تھا، لیکن تھوڑا غور کرنے پر پتہ چلا کہ ہاں تھی تو حاملہ ہی، اور ویسے بھی حاملہ عورت کے وزن سے آپ اتنے سارے اندازے نہیں لگا سکتے۔ کچھ عورتیں بہت زیادہ کمزور ہوتی ہیں لیکن ان کے بچے صحت مند ہوتے ہیں، اور کچھ عورتیں پھول کے کپا ہو جاتی ہیں لیکن بچے بالکل ہی کمزور پیدا ہوتے ہیں۔ اس نے کہا کہ پھر کیا مسئلہ ہے؟ تو اس نے عجیب سی بات بتائی، اور ہم حیران رہ گئے۔ ہم نے اسے کہا کہ ایسا نہیں ہو سکتا، آپ کو کوئی غلط فہمی ہوئی ہے، پر اس نے کہا کہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے۔ اس کے شوہر نے کہا کہ اس عورت کی ناف سے کالی چونٹیاں نکل رہی ہیں، اور ان دونوں کے ساتھ اس عورت کی ساس اور اسلم کی ماں بھی آئی ہوئی تھی۔ وہ چپ چاپ پاس کھڑی تھی اور شکل سے ہی بہت زیادہ خطرناک عورت لگ رہی تھی، یعنی کہ ایک روایتی ساس۔ جب میں نے اس کے شوہر کی بات سنی تو میں حیران ہو گئی۔ میں نے کہا کہ آپ کو غلط فہمی ہوئی ہوگی، ویسے ہی چونٹیاں آ گئی ہوں گی، کبھی کبھی انسان کے اوپر بھی چونٹیاں چڑھ جاتی ہیں۔ تو اس نے کہا کہ نہیں، میری ماں نے بھی یہ منظر دیکھا ہے۔ عجیب بات تھی، ایسے موقع پہ تو ساسیں تو بالکل بھی چپ نہیں رہتی۔ میں بھی تو اسی ہسپتال میں اتنے عرصے سے کام کر رہی تھی،
کسی کی بیٹی پیدا ہوتی تھی اور اگر اس کے ساتھ اس کی ساس آئی ہوتی تھی تو نرسے سے کام کر رہی تھی۔ کسی کی بیٹی پیدا ہوتی تھی اور اگر اس کے ساتھ اس کی ساس آئی ہوتی تھی تو وہ موقع پر ہی بولنا شروع کر دیتی تھی، بیان کرنی شروع کر دیتی تھی کہ بیٹی پیدا ہو گئی۔ تو کوئی یہ کہتی تھی کہ اس نے اپنے بچے بند کروائے ہوئے ہیں، ہمارے یہاں بچہ نہیں ہو رہا، جبکہ ایسا کوئی معاملہ نہیں ہوتا تھا۔ یعنی ساس کا وہی کردار جو ہر جگہ ہوتا ہے۔ ہسپتال میں بھی ہم نے دیکھا تھا کہ ساس ہی ہمیشہ بہو کے اوپر الزام لگاتی ہے اور اسے تانے دیتی ہوئی نظر آتی تھی، لیکن یہ ساس بڑی چپ کر کے کھڑی تھی، جبکہ شکل صحیح ہے اور سب سے زیادہ خطرناک لگ رہی تھی۔ صاف پتہ چل رہا تھا کہ چپ کھڑی ہے تو کوئی اور ہی معاملہ ہو سکتا ہے۔ میں نے جب صفیہ کی طرف دیکھا تو اس کی آنکھوں میں مجھے عجیب سی بے چینی اور مدد کی پکار نظر آئی۔ پھر اس نے مجھے عجیب سا اشارہ کیا۔ اس اشارے کا مطلب کیا تھا میں اچھی طرح، لیکن صفیہ کو اس اشارے کے بارے میں کیسے پتہ ہو سکتا تھا یہ مجھے سمجھ نہیں آیا، پر یہ اشارہ عالمی اشارہ ہے۔ مانگنا چاہتا ہے یعنی کسی مصیبت میں ہوتا ہے تو وہ یہ اشارہ کرتا ہے اور پہلے انگوٹھے کو اپنی چاروں انگلیوں کے بیچ میں رکھا جاتا ہے، پھر اوپر سے چاروں انگلیاں دبا دی جاتی ہیں۔ اس کا مطلب ہوتا ہے کہ مجھے مدد کی ضرورت ہے، لیکن میں اپنی زبان سے بول نہیں سکتا۔ اس نے یہ اشارہ بھی بڑے طریقے سے کیا تھا۔ میری آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی۔ میں نے کہا کہ ٹھیک ہے، ہم پہلے الٹرا ساؤنڈ کریں گے اور آپ دونوں یہیں پر بیٹھے۔ تو اس کی ساس کہنے لگی کہ میں بھی ساتھ چلوں گی۔ اب اس نے زبان کھولی تھی نا، اب اس نے اپنے رنگ دکھانے شروع کیے۔ اگر مجھے صفیہ نے وہ اشارہ نہیں کیا ہوتا تو میں اس کی ساس کو بھی اندر اپنے ساتھ آنے دیتی، مجھے کوئی مسئلہ نہیں تھا۔ میں نے کہا کہ نہیں، آپ وہاں پہ نہیں آ سکتی الٹرا ساؤنڈ کے دوران، کہ نہیں آپ وہاں پہ نہیں آ سکتی الٹرا ساؤنڈ کے دوران، آپ کا کوئی کام نہیں، آپ اپنے بیٹے کے ساتھ ادھر ہی بیٹھیں۔ وہ کہنے لگی کہ نہیں، یہ کہاں لکھا ہے، ہم دوسرے ہسپتال میں گئے تھے اور وہاں پر تو میں ساتھ گئی تھی۔ میں نے کہا کہ ٹھیک ہے، پھر دوسرا ہسپتال میں لے جائیں۔ مجھے صفیہ کی مدد کرنی تھی، لیکن میں نے جان بوجھ کر ایسی بات کی تھی۔ صفیہ نے اپنے شوہر کی طرف دیکھا تو اس نے کہا کہ ٹھیک ہے ڈاکٹر، آپ اس کو لے جائیں، میں اپنی ماں کو سمجھا لوں گا۔ جب میں صفیہ کو لے کر جا رہی تھی اور میں نے نرس کو کہا کہ اس کو سٹریچر پر ڈالو اور میرے ساتھ لے کے چلو، تو اتنے میں اس کی ساس کہہ رہی تھی کہ دیکھ، اپنی بیوی کو ان کے ساتھ نہ بھیج، آج کل یہ ڈاکٹرز کا کچھ اتا پتہ نہیں تیری بیوی کے ساتھ کیا کر رہے ہیں۔ تو وہ اپنی ماں کو کہنے لگا کہ آپ چپ کر جائیں، وہ کیا کریں گے، علاج ہی کریں گے۔ اب صفیہ کمرے میں آ گئی تھی تو یہ الٹرا ساؤنڈ روم ہی، تب میں نے اس سے پوچھا کہ بت میں ہوں، آپ کو میری مدد کرنی ہوگی۔ میں نے کہا کہ تم تو شکل سے پڑھی لکھی بھی نہیں لگتی، پھر تم نے یہ اشارہ کیسے سیکھا؟ یہ تو ایک عالمی اشارہ ہے جس کے بارے میں ابھی زیادہ تر پاکستان کے لوگوں کو بھی پتہ نہیں۔ اس نے کہا کہ آپ کو کس نے کہا کہ میں پڑھی لکھی نہیں ہوں؟ کیا کسی کی ڈگری اس کے چہرے کے ساتھ چپکی ہوتی ہے؟ میں نے BA کیا ہوا ہے، اور جب میں نے یہ بات سنی تو میں حیران رہ گئی۔ اس کا مطلب کہ یہ ایک اچھی خاصی عورت تھی جس کو حالات نے اتنا برا بنا دیا تھا کہ وہ ایک گریجویٹ لڑکی نہیں بلکہ تندور پہ روٹی لگوانے والی کوئی عورت لگ رہی تھی۔ آپ میری بات کا مطلب سمجھ رہے ہوں گے کہ مطلب ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے کھیتوں میں کام کرنے والی کوئی عورت ہے، لیکن اگر پڑھی لکھی تھی تو اس کا مطلب کہ اچھے خاندان اور اچھے گھر سے تھی، تعلیم یافتہ عورت تھی۔ اچانک سے اس نے رونا شروع کر دیا اور کہنے لگی کہ مجھے پتہ ہے کہ میں نے بچنا نہیں، اور میرے ساتھ جو ہوا جو کچھ میں نے بچنا نہیں، اور میرے ساتھ جو ہوا جو کچھ میں نے برداشت کیا میں ہی جانتی ہوں۔ میری زندگی کا آخری دن ہے اور آج میں اچھی طرح سمجھ گئی ہوں، بس آپ میرے بیٹے کو بچا لینا۔ اور اس سے پہلے کہ میں آپ کو ایک بات بتانا چاہتی ہوں، میرے مرنے کے بعد آپ لوگوں کو میرے لیے انصاف مانگنا ہوگا۔ میں نے کہا کہ تم کیسی باتیں کر رہی ہو؟ لگتا ہے کہ تمہارا بلڈ پریشر ہائی ہو گیا ہے، تمہارے دماغ کو چڑھ گیا، ایسا کچھ نہیں ہوگا۔ اس نے میرا ہاتھ پکڑ لیا اور کہا کہ پہلے میری پوری بات سن لیں۔ میں نے کہا کہ اچھا ٹھیک ہے، بتاؤ کیا بات ہے۔ میری جگہ اگر کوئی اور ڈاکٹر ہوتی تو وہ بھی اس کی بات سننے پہ مجبور ہو جاتی۔ رہی بات میری، تو میں اپنی تعریف نہیں کر رہی، پر میں برے انسان نہیں تھی۔ میں پہلے بھی لوگوں کی مدد کرتی تھی، اور جن عورتوں کے پاس
فیس دینے کے پیسے نہیں ہوتے تھے، میں ان کی فیس اپنی جیب سے دے دیا کرتی تھی، کیونکہ میں بھی کوئی غریب لڑکی نہیں تھی۔ ایک منگیتر، وہ بھی بہت بڑا بزنس مین تھا، جس کے ساتھ میری شادی ہونے والی تھی۔ میں نے کہا کہ بتاؤ کیا بات ہے؟ تو کہنے لگی کہ یہ جو عورت باہر بیٹھی ہے نا، یہ میری ساس، اس نے میرے ساتھ پہلے دن سے ہی بہت برا کیا۔ میں آپ کو شروع سے بتاتی ہوں، اس کا بیٹا بہت اچھا انسان ہے اور میرا شوہر برا نہیں ہے، مگر وہ اس کے اشاروں پہ ناچتا ہے۔ اس نے پہلے اپنے بیٹے کی شادی 2 لڑکیوں سے کروائی، پہلی بیوی سے اسے بالکل بھی بچے نہیں ہوئے، تو اس نے 1 سال کے بعد ہی اپنے بیٹے سے کہہ کے اس کو طلاق دلوا دی اور پھر دوسری لڑکی سے شادی کروائی، جس سے اس کی 3 بیٹیاں ہوئیں، لیکن اس کے اوپر بھی بڑا ظلم کرتی تھی۔ جب اس سے بیٹا نہیں ہوا تو اسے 3 بیٹیوں کے ساتھ گھر سے نکال دیا اور اپنے بیٹے سے کہا کہ اس کو بھی طلاق دے دو، اور اسلم نے ایسا ہی کیا۔ تیسری دفعہ میں اس کو ملی، میں بھی بڑی مجبور تھی اور میرے گھر والے میری شادی جلدی کروانا چاہتے تھے کیونکہ ہمارے گھر میں تو بیٹیوں کی لائن لگی ہوئی تھی۔ میں پڑھی لکھی تھی اور میں نے بڑی مشکل سے پڑھائی کی تھی۔ میں اپنی زندگی کے ساتھ کچھ اچھا کرنا چاہتی تھی، لیکن جب شادی ہوئی تو ہمیں پتہ نہیں تھا کہ لڑکے کی پہلے 2 شادیاں ہو چکی ہیں۔ لڑکا خوبصورت تھا، اس سے بھی ہمیں لگا کہ کنوارا ہے اور میری شادی کروا دی گئی۔ شروع دن سے ہی اس نے مجھے کہہ دیا کہ اگر تیرے ہاں بیٹا نہیں ہوا تو پھر میں اپنے بیٹے سے کہوں گی کہ وہ تجھے بھی طلاق دے دے گا، کیونکہ اس ٹائم تک مجھے پتہ چل گیا تھا کہ 2 دفعہ ایسا ہو چکا ہے۔ میں نے گھر میں لڑائی ڈالی تھی، لیکن ایک بات ہے کہ اسلم کا رویہ میرے ساتھ برا نہیں تھا۔ اس نے کہا کہ میں نے پہلے 2 عورتوں کا منہ دیکھا ہے، وہ دونوں بھی مجھے پسند تھی اور وہ بھی بری انسان نہیں تھی، اور دوسری والی سے تو میری 3 بیٹیاں تھیں۔ وہ غصے میں ایسی نکلی ہے کہ اب میں اپنی بیٹیوں کو بھی نہیں دیکھ سکتا۔ بیٹیاں تھیں تو کیا ہوا، میری اولاد تو تھی نا، مگر میری ماں نے اس کو پتہ نہیں کیا کہہ کے گھر سے نکال دیا کہ میں اپنی بیٹیوں سے بھی ملنے سے رہا۔ اب میں تمہارے ساتھ رہنا چاہتا ہوں اور ساری زندگی گزارنا چاہتا ہوں، بار بار عورتوں کی شکل نہیں دیکھ سکتا، تنگ آ گیا ہوں اور تھک گیا ہوں۔ میں اپنا گھر بچانا چاہتی تھی اور میں اپنے شوہر کو نہیں بتاتی تھی کہ میرے ساتھ میری ساس کیا کرتی ہے۔ اس نے کہا کہ پہلے 2 دفعہ تو میری غلطیاں تھیں، لیکن اب میں بھی قدم پھونک پھونک کے رکھوں گی۔ وہ مجھے شادی کے پہلے مہینے ہی ڈاکٹر کے پاس لے گئی، تو ڈاکٹر نے آگے سے بری خبر سنا دی۔ اس نے کہا کہ اس عورت کے ساتھ تھوڑا سا مسئلہ ہے، شاید ماں بننے میں مشکل ہو، علاج کروانا پڑے گا، اور ڈاکٹر نے 3 دفعہ کہا کہ یہ بانجھ نہیں، تھوڑا سا مسئلہ ہے، دوائی سے ٹھیک ہو جائے گی۔ لیکن میری ساس نے گھر آ کے شور ڈال دیا کہ اس کے ہاں تو اولاد ہی نہیں ہو سکتی۔ اس نے پھر سے بین کرنا شروع کر دی اور زمین پر بیٹھ گئی کہ ہمارے نصیب میں ہی ساری ایسی عورتیں لکھی ہوئی ہیں۔ میرے بیٹے کو تو نصیب پھوٹ گئے، جتنی پیاری شکل ہے میرے بیٹے کی اتنا ہی برا نصیب ہے، کیا کریں؟ میں نے اپنے شوہر کو قسم کھا کے کہا کہ ڈاکٹر نے کہا ہے کہ بس 3 مہینے کا علاج ہے، اس کے بعد سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ شوہر نے میری بات مان لی اور علاج شروع کروا دیا، لیکن یہ کہاں لکھا ہے کہ جیسے ہی علاج ختم ہوگا تو ساتھ ہی آپ کو آرام آ جائے گا۔ ایسے معاملوں میں تو آپ کو پتہ ہے کہ ڈاکٹر صاحبہ کے آرام اتنی جلدی سے نہیں ملتا۔ میری ساس میرے ساتھ عجیب عجیب معاملات کرتی رہتی تھی۔ جب اس لڑکی نے ایسی بات کی تو میں نے کہا کہ کیسے معاملات؟ تو کہنے لگے کہ وہ مجھے کبھی کوئی جڑی بوٹی کھلاتی تو کبھی کوئی کاڑھا بنا کے پلانا شروع کر دیتی، کبھی کسی بابے کے پاس لے جاتی تو کبھی کسی کے پالک کھانے سے عورتوں میں بانجھپن ختم ہوتا ہے۔ اس عورت نے مجھے 3 مہینے تک پالک کے علاوہ کچھ کھانے کو نہ دیا۔ پالک کھا کھا کے میرے پٹھے کمزور ہو گئے اور میرے سے نہ چلا جائے اور نہ اٹھا جائے۔ پھر میں نے یہ بات اپنے شوہر کو بتا دی تو اس کو بھی یہ بات کوئی ٹھیک نہیں لگی کہ 3 مہینے سے تمہیں صرف پالک کھلائی جا رہی ہے۔ پھر کہیں جا کے اب میری جان چھوٹی۔ ابھی بھی کہتی تھی کہ اگر یہ پالک کھاتی رہتی تو اس کے ہاں اولاد ہو جانی تھی۔ کرتے کراتے پتہ نہیں کسی طرح اللہ نے مجھ پہ کرم کر دیا اور مجھے امید مل گئی۔ لیکن یہ امید جس وقت ملی تھی اس وقت یہ میرا ایک پرانے پیر بابا حکیم سے علاج کروا رہی تھی، جو اپنے آپ کو بابا بھی کہتا تھا اور حکیم بھی۔
اور اس نے ایک نہایت ہی گھٹیا قسم کا عمل بتایا تھا۔ اس نے عورت کو وہ عمل بتایا تھا اور کہا تھا کہ اس نے مجھ سے یہ عمل کروانا ہے، اور اس کے بعد میرے ہاں نہ صرف اولاد ہوگی بلکہ بیٹا ہی پیدا ہوگا۔ میری بری قسمت یہ تھی کہ اس کے عمل کے دوران ہی مجھے امید ملی، تو میری ساس کو یقین ہو گیا کہ بابے کی دوائی میں ہی اثر ہے۔ میں نے کہا کہ کیسی دوائی دی تھی تمہیں؟ تو اس نے کہا کہ کوئی دوائی نہیں دی تھی، بس کہتا تھا کہ میٹھا میٹھا کھانا ہے اور ہر روز کچھ نہ کچھ میٹھا کھانا ہے، جتنا ہو سکے، کبھی حلوہ، کبھی مٹھائی، کبھی جلیبیاں۔ میٹھا کھا کر میرا خون چلنے لگا اور میں دن بدن کمزور ہونے لگی۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ میٹھا کھانے سے انسان موٹا ہوتا ہے، لیکن جب آپ اتنی زیادہ مقدار میں میٹھا کھاتے ہیں تو آپ کا نقصان ہی ہو رہا ہوتا ہے۔ اور اس بابا نے ایک بہت ہی عجیب سا شرمناک قسم کا عمل بتایا تھا۔ میں نے کہا کہ کیسا عمل؟ بتاؤ مجھے۔ صفیہ اب تم یہاں آ گئی ہو تو بتا دو۔ صفیہ اپنی کہانی بہت جلدی سنا رہی تھی۔ اسے پتا تھا کہ اس کے پاس زیادہ وقت نہیں ہے۔ کہنے لگی کہ اس بابے نے کہا تھا باندھنا ہے۔ ململ کا کپڑا بہت ہی باریک ہوتا ہے، اور اس نے کہا کہ چونٹیاں مرنی نہیں چاہیے، زندہ ہونی چاہیے، اور ان کو ناف کے اوپر باندھ دینا ہے۔ اب آپ کو لگ رہا ہوگا کہ یہ بہت آسان کام ہے، مگر کالی چونٹیوں کا مطلب پتہ ہے آپ کو ڈاکٹر صاحبہ؟ فائر آنٹس۔ جب اس نے کہا کہ فائر آنٹس، تو میں یہ بات سن کے حیران رہ گئی۔ یہ انہی چونٹیوں کی بات ہو رہی ہے جو لال لال رنگ کی ہوتی ہیں، سائز میں تھوڑی بڑی ہوتی ہیں، اور کہتے ہیں کہ اگر وہ آپ کی کسی وین کے اوپر کاٹ جائیں تو آپ مر بھی سکتے ہیں، اور ان کے کاٹنے سے بہت ہی برا درد ہوتا ہے، یہاں تک کہ بخار بھی ہو جاتا ہے۔ اور یہ عورت ان چونٹیوں کو جبکہ وہ زندہ تھی اپنی بہو کے ناف کے اوپر بندھوا دیتی تھی۔ میں نے کہا کہ یہ تم کیسی باتیں کر رہی ہو؟ کیا تمہیں درد نہیں ہوتا تھا؟ تو اس بات پہ صفیہ درد سے مسکرانے لگی، مطلب اس کی آنکھوں میں آنسو تھے اور چہرے پہ طنزیہ ہنسی تھی کہ درد اتنا ہوا کہ درد ہونا ہی بند ہو گیا۔ پہلے وہ چونٹیاں زندہ ہوتی تھی اور مجھے کاٹتی رہتی تھی۔ اس فضول آدمی نے جو پیر بابا بنا ہوا تھا اور اپنے آپ کو ڈاکٹر بھی کہتا تھا، اس نے کہا کہ جتنا آپ کی بہو چلائے گی اتنا اس کے اوپر سے اثر کم ہوگا، کیونکہ اس کے اوپر کسی نے اثر کیا ہوا ہے۔ اگر یہ چلائے تو آپ نے ان چونٹیوں کو ہٹانا نہیں، بلکہ آپ نے اس کی طرف دھیان نہیں کرنا۔ تھوڑی دیر کے بعد خود ہی ٹھیک ہو جائے گی۔ تھوڑی دیر کے بعد خود ہی اسی لیے ٹھیک ہو جاتی تھی کیونکہ وہ چونٹیاں بھی مر جاتی تھی۔ اس نے کہا کہ شروع دن سے لے کے آخری دن تک یہی عمل کرنا ہے، اور اس کے ساتھ ہی آپ کے ہاں اولاد بھی آئے گی، اور انشاءاللہ بیٹا ہی آئے گا۔ میں نے کہا کہ تمہارے شوہر کو پتہ نہیں چلتا تھا؟ کیا تم تو کہہ رہی ہو کہ وہ اچھا انسان تھا؟ میں نے کہا کہ ڈاکٹر اچھا اس لیے کہہ رہی ہوں کہ جتنے بھی لوگوں کو آس پاس دیکھا ہے، جتنی بھی عورتوں کے شوہروں کو دیکھا ہے، سب برے ہی ہیں، اور کوئی ان کا خیال نہیں کرتا، ان کا احساس نہیں کرتا۔ اور ایسے میں میرا شوہر بس تھوڑا بہت اچھا تھا کہ میرا تھوڑا احساس کر لیتا تھا، ورنہ یہ اچھا انسان ہوتا تو میں آج اس مقام پہ نہ کھڑی ہوتی۔ اس کو بھی اس کے بارے میں تھوڑا بہت پتہ تھا۔ اس نے کہا کہ جو ماں کر رہی ہے ٹھیک کر رہی ہے۔ ہمارے جھگڑے ہوتے تھے اور میں نے کہا کہ مجھے بچاؤ، اپنی ماں کو روکو، تو اس نے کہا کہ اس عمل سے ہی تو ہمارے ہاں اولاد آنے والی ہے۔ ان ماں بیٹے کا دماغ ایسا تھا کہ ایک دفعہ ان کے دماغ میں جو بات چلی جاتی پھر یہ اس پہ ایمان لے آتے تھے۔ ڈاکٹر نے اتنا کہہ دیا کہ میرے ساتھ تھوڑا سا مسئلہ ہے، تو بس انہوں نے یہ بات تسلیم کر لی کہ میرے ساتھ ہی مسئلہ ہے اور میں کبھی ماں نہیں بن سکتی، جبکہ ایسی کوئی بات نہیں تھی۔ بار بار میرا شوہر یہی کہتا تھا کہ تم تو بانجھ آئی تھی اور اپنے گھر سے میری ماں نے تمہارا علاج کروایا، تمہارا علاج کروانے کے پیچھے جگہ جگہ پھرتی رولتی رہی، پیسے الگ خرچے ہوئے، لیکن اس نے اف تک نہیں کہا۔ اور اب تم کہتی ہو کہ مجھے بچاؤ۔ میں یہ کیسے بھول سکتی تھی کہ یہ وہی آدمی ہے جس نے اپنی ماں کے کہنے پہ اپنی پہلی بیوی کو چھوڑا، جس سے اس کی پسند کی شادی ہوئی تھی، اور پھر اسی ماں کے کہنے پہ اپنی دوسری بیوی کو بھی چھوڑ دیا، جس نے اس کو 3 بیٹیاں پیدا کر کے دی۔ تو اب یہ میرے ساتھ کیسے ٹھیک ہو سکتا تھا؟ بس اب یہ دوبارہ سے کسی چکر میں نہیں پڑنا چاہتا تھا، ورنہ میرے ساتھ بھی اسے کوئی پیار نہیں تھا۔ اور میری یہ جو شکل ہوئی ہے نا ڈاکٹر صاحبہ، اگر میں آپ کو اپنی پرانی تصویر دکھا دوں،
میں آپ سے بھی زیادہ خوبصورت تھی، لیکن اس انسان کے ساتھ رہ کے میری یہ حالت ہو گئی، اور جو اشارہ میں نے آپ کو کیا وہ بھی میں نے اسی کے فون میں دیکھا تھا۔ یہ کوئی ریل دیکھ رہا تھا، اس میں بتا رہے تھے کہ میں نے وہاں سے سیکھ لیا۔ تمہاری اتنی بہنیں بھی تو تھیں۔ تو صفیہ نے کہا کہ یہ بھی ایک الگ کہانی ہے۔ جب میں نے اپنی ماں کو یہ سب کچھ بتایا تو میری ماں نے کہا کہ اگر تو واپس آ کے بیٹھ گئی تو تیری بہنوں کے رشتے نہیں ہوں گے، پہلے بڑی مشکل سے تیرا رشتہ کروایا۔ میں نے ان کو کہا کہ کیوں؟ میرے ہاتھ پاؤں ٹوٹے ہوئے تھے یا میں شکل کی پوری تھی جو آپ لوگوں نے 2 بار کی شادی شدہ آدمی سے میری شادی کروا دی؟ میری ماں نے کہا کہ یہ بات کسی کو بھی نہیں بتانا، کیونکہ ایسی باتوں کا حل پھر وہی نکلتا ہے کہ دوبارہ اسی آدمی کے پاس جانا پڑتا ہے جس کے ساتھ آپ کی شادی ہوئی ہوتی ہے۔ پھر رشتہ اور خراب ہوتا ہے، اور جب ایسی باتیں جرگوں میں اور مردوں میں اور پنچایت میں چلی جاتی ہیں تو وہاں پہ مرد چپ کر کے بیٹھ جاتا ہے کہ ہاں ٹھیک ہے جی، میری غلطی ہے، میں آئندہ سے ایسا نہیں کروں گا۔ سب لوگ سمجھتے ہیں کہ سب نے مل کے سمجھا لیا، 2 میاں بیوی کا رشتہ بچا لیا، لیکن میاں بیوی کے رشتے میں جو تیسرا ہوتا ہے وہ ان کا دشمن ہوتا ہے، لیکن میاں بیوی کے رشتے میں جو تیسرا ہوتا ہے وہ ان کا دشمن ہوتا ہے، چاہے وہ کوئی بھی ہو۔ مرد سب کے سامنے تو یہ کہہ دیتا ہے کہ جی آئندہ سے ایسا نہیں کروں گا، لیکن پھر بند کمرے میں وہ بیوی سے ہی بدلہ لیتا ہے۔ تو وہ اپنے بندے کے ساتھ اپنا رشتہ خراب نہ کرو۔ اس نے اپنی ماں کے ایک اشارے پہ تو جو طلاق دے دی، تو ہم کیا کریں گے؟ میں نے کہا کہ کیا کریں گے؟ کیا میں اپنے گھر واپس نہیں آ سکتی؟ میری ماں نے کہا کہ ہاں، تو ہم کیا کریں گے؟ پھر ہم کیا کر سکتے ہیں تیرے لیے؟ پھر سے تیری شادی کروائیں گے؟ پہلے ہی اللہ نے 7 بیٹیاں دی ہیں، اور پھر ایک بیٹی کی شادی دوسری دفعہ کروانا کوئی آسان کام ہے کیا؟ وہ جیسا بھی ہے نا، بس اپنے گھر میں رہ اور ہمیں بتایا بھی نہ کر۔ اس دن کے بعد سے تو میں نے اپنی خیر خبر پہنچانا بھی چھوڑ دیا، اور عجیب سی بات ہے کہ ان لوگوں نے بھی کبھی نہیں پوچھا۔ 2 بہنوں کی شادی ہو گئی، وہ اپنے گھروں میں خوش ہیں، میرے بارے میں کسی کو پتہ نہیں، اور بھی ہے سب سے زیادہ قربانی بھی اسی سے مانگی جاتی ہے، اور سب سے پہلے لوگ اسی کو بھول جاتے ہیں۔ جیسے جیسے صفیہ اپنی کہانی سنا رہی تھی، میری آنکھوں میں آنسو آ رہے تھے، اور اس نے کہا کہ مجھے بچا لیں۔ میں نے وہ عمل کیا ہے، اور ابھی بھی میرے ساتھ وہ عمل کروایا گیا۔ میں بہت زیادہ تکلیف سے گزری ہوں، میں نے بہت تکلیف کاٹی، مجھے نہیں پتا کہ میں زندہ بچوں گی، میں اب جینا ہی نہیں چاہتی۔ میں نے کہا کہ اب کس صورتحال کے تحت یہ لوگ تمہیں یہاں پر لے کر آئے ہیں؟ تو اس نے کہا کہ مجھے اچانک سے بہت زیادہ درد ہو رہا تھا، اس لیے یہ لوگ مجھے ہسپتال لے کر آ گئے۔ مجھ سے چلا بھی نہیں جا رہا تھا، اور مجھ سے کچھ کھایا بھی نہیں جاتا، میرے منہ میں کوئی ذائقہ بھی نہیں آتا، بالکل بھوک نہیں لگتی۔ جس طرح سے صفیہ بتا رہی تھی، مجھے لگتا تھا کہ اس کی باڈی میں TLC بڑھی ہوئی تھی۔ TLC باڈی میں تب بڑھتی ہے جب آپ کی پوری باڈی میں کوئی بہت ہی گندا انفیکشن پھیل جاتا ہے، اور جس طرح سے اسے باڈی میں کوئی بہت ہی گندا انفیکشن پھیل جاتا ہے، اور جس طرح سے اسے اس عمل سے گزارا گیا اور اسے اس طرح سے رکھا گیا، اسی بات پہ چانس لگ رہے تھے کہ اس کی پوری باڈی میں انفیکشن پھیل چکا تھا۔ میں نے نرس سے کہا کہ ان کا TL ٹیسٹ کروائیں، اور خود الٹرا ساؤنڈ کی تیاری کرنے لگی۔ میں نے اسے کہا کہ تم ایسا بھی تو کر سکتی تھی کہ اپنی ساس کو کہتی کہ میں نے بات مان لی ہے، اور اصل میں تم ایسا کچھ بھی نہیں کرتی، کوئی جھوٹ بول دیتی۔ تو کہنے لگی کہ ڈاکٹر صاحبہ، آپ میرے حلیے پر نہ جائیے گا، میں کوئی بے وقوف عورت نہیں ہوں۔ میں نے آپ کو پہلے ہی بتایا کہ میں پڑھی لکھی ہوں، اور میں نے یہ سب کچھ بھی کیا، لیکن میری ساس کو پتہ چل گیا، کیونکہ وہ ہر آدھے گھنٹے کے بعد مجھے چیک کرتی تھی۔ یہ نہیں دیکھتی تھی کہ میں کتنی تکلیف میں ہوں، اور یہ دیکھتی تھی کہ کہیں میں نے کپڑا اتار کے پھینک تو نہیں دیا۔ ایسے میں اس نے یہ بات میرے شوہر کو بتا دی، اور پھر اس نے بھی لحاظ نہیں کیا کہ میرے ہاں ولادت ہونے والی ہے۔ میں ماں بننے ڈر گئی، اس بات سے نہیں ڈری کہ وہ مجھ پہ ہاتھ اٹھائے گا، مجھے تھپڑ مارے گا تو مجھے درد ہوگا۔ انسان کو جب تھپڑ پڑتا ہے تو وہ درد سے نہیں روتا، وہ اپنی بے عزتی سے روتا ہے، اور میں بار بار اپنی بے عزتی نہیں کروا سکتی تھی۔ میرے ماں باپ جیسے بھی تھے، لیکن انہوں نے آج تک ہمارے منہ پہ تھپڑ نہیں مارا تھا، ہمیں کوئی گالیاں وغیرہ نہیں دی تھی۔ پر ہاں، انہوں نے بھی مجھ پر میری زندگی کا سب سے بڑا ظلم کر دیا کہ وہ مجھ سے لاپرواہ ہو گئے، تبھی تو ان لوگوں کو کھلا موقع مل گیا۔ پتہ نہیں اس عورت کے دماغ میں کیا بات آئی، یہ بس کہتی ہے کہ بیٹا ہی ہونا چاہیے اور بیٹی نہیں ہونی چاہیے۔ اس کو بیٹیوں سے نفرت ہے،
لگتا ہے مجھے کہ یہ پاگل ہے اور نفسیاتی ہے، اور جس پیر بابا کے پاس یہ مجھے لے جاتی رہی اس پیر بابا کے ساتھ اس کے خیال سے تعلقات ہیں۔ صفیہ کی زبان سے جو انکشافات ہو رہے تھے وہ سن کر میں حیران رہ گئی، لیکن مجھے یقین تھا کہ ایسا ہو سکتا تھا، کیونکہ جہاں جہالت ہوتی ہے دقیانوسی حرکتیں ہوتی ہیں، اسی طرح کی باتیں ہوتی ہیں، اور وہاں پر پھر ساری جہالت کی ہی باتیں ہو سکتی ہیں۔ وہاں پہ لوگ ایک دوسرے کے ساتھ برے بھی ہو سکتے ہیں، اور گاؤں کے لوگوں کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے ان کو کچھ پتہ نہیں ہوتا کیونکہ وہ سیدھے سادے ہوتے ہیں، لیکن تاریخ اٹھا کر دیکھ لیں، پولیس والوں سے جا کے پوچھ لیں، زیادہ تر جتنے بھی گناہ گار لوگ ہوتے ہیں، جتنے بھی لوگ کرائم پیشہ ہوتے ہیں، اس میں سے آدھے سے زیادہ لوگوں کا تعلق گاؤں سے ہی ہوتا ہے۔ وہ لوگ گاؤں والے ہی ہوتے ہیں کیونکہ وہاں جہالت ہوتی ہے، ان کو کسی بات کا پتہ نہیں ہوتا اور ان کے پاس کھونے کے لیے کچھ نہیں ہوتا۔ وہ سیدھے سادے لوگ ہوتے ہیں اور بکریاں چراتے ہیں، گایوں کو پالتے ہیں، زمین ان کی زیادہ تر اپنی ہوتی ہے، نہیں بھی ہوتی تو ان کو کوئی مسئلہ نہیں ہوتا۔ گھر میں ایسی کوئی چیز نہیں ہوتی کہ جس کو رکھنے کے لیے وہ کہیں کہ ہمارے پاس گھر ہونا چاہیے۔ اور یہ بات میں ان دیہاتی علاقوں کے بارے میں کہہ رہی ہوں جو بہت ہی زیادہ دور دور ہیں اور جہاں پر ابھی بھی بہت سی سہولیات نہیں۔ صفیہ بھی ایسے ہی ایک علاقے سے آئی تھی۔ میں جس ہسپتال میں کام کر رہی تھی یہ شہر کے بیچوں بیچ نہیں تھا، یہ شہر کے کافی دور تھا۔ یہاں سے شہر 6 کلومیٹر دور تھا، تو پھر گاؤں بھی نزدیک پڑتے تھے اور زیادہ تر مریض گاؤں کے ہی آتے تھے۔ خیر میں نے الٹرا ساؤنڈ کی تیاری کر لی، لیکن جیسے ہی صفیہ کی طرف دیکھا، کیونکہ میں اس کا الٹرا ساؤنڈ کرنے لگی تھی، میری تو چیخیں ہی نکلنے لگی، بری طرح سے حیران رہ گئی۔ اور جیسے ہی میں نے الٹرا ساؤنڈ کرتے ہوئے مشین کی سکرین کی طرف دیکھا، مجھے ایسے لگا کہ آج میں نے مر جانا ہے۔ میری حالت بہت بری ہو گئی، مجھے ایسے لگ رہا تھا کہ میں کسی بڑے سے پہاڑ پہ کھڑی ہوں ہے اور میں اسے بچانا چاہتی ہوں، لیکن میرے ہاتھ ہی نہیں، اور بالکل ایسا ہی محسوس ہو رہا تھا کیونکہ اس کی مدد بھی میں نے ہی کرنی تھی اور میری اپنی حالت غیر ہو رہی تھی۔ میں نے کہا کہ تم انسان نہیں ہو، لگتا ہے تم ڈائن ہو، تبھی ابھی تک زندہ ہو۔ تمہیں پتہ ہے کہ تمہارے ساتھ کیا ہو رہا ہے؟ اس کے چہرے پہ کوئی حیرانگی نہیں تھی، شاید وہ جانتی تھی کہ وہ پہلے سے ہی بہت بری صورتحال میں پھنسی ہوئی تھی۔ اس نے کہا کہ میری تو اب کوئی خواہش نہیں، کوئی آس، کوئی امید نہیں۔ میرے دل میں اگر اس بچے کی جان بچتی ہے تو اس کو بچا لیں۔ مجھے پینک اٹیک ہو گیا کیونکہ سامنے کا منظر ہی ایسا تھا۔ جیسا میں نے پہلے بتایا کہ ڈیوٹی پہ کوئی تھا نہیں، اور میں نے جلدی ایک ڈاکٹر کو کال کی۔ اس نے کہا کہ وہ تو کسی شادی میں آئی ہوئی ہے۔ وہ بھی میری آواز سن کے گھبرا گئی، اور اگر شادی میں نہیں ہوتی تو شاید فوراً آ جاتی۔ پھر اس نے مجھے کہا کہ ڈاکٹر بلال کو بلا لو۔ میں نے کہا پڑھائی حاصل کی تھی اور وہ ہمارا کلاس فیلو بھی تھا، وہ بھی ابھی اس کام میں آیا تھا۔ میں نے فوراً اسے فون کیا اور وہ مصروف تھا، پر میری آواز سن کر گھبرا گیا اور اس نے کہا کہ میں آ رہا ہوں۔ میں آپریشن کی تیاری کرنے لگی۔ میں نے خود کو بڑی مشکل سے سنبھالا اور باہر گئی تو اسلم سامنے ہی کھڑا تھا۔ اس نے کہا کہ آپ چلا کیوں رہی تھی ڈاکٹر صاحبہ؟ میں نے اپنے آپ کو بڑی مشکل سے سنبھالا۔ میں نے کہا کہ ہاں میں چلا رہی تھی کیونکہ بات ہی ایسی ہے۔ اس نے کہا کہ کیا بات ہے؟ تو میں نے کہا کہ تم میری فکر چھوڑو اور صفیہ کے بارے میں سوچو، اس کا فوراً آپریشن کرنا ہوگا۔ میں نے آپریشن کا نام کیا لیا، اس کی ساس سامنے آ کے کھڑی ہو گئی اور کہنے لگی کہ ہاں آپریشن کریں تاکہ آپ لوگوں کو فیس دے دیں۔ آپ جیسے ڈاکٹر تو اپنی فیس لینے کے لیے ہی آپریشن کا کہہ دیتے ہیں، جبکہ ہوتی نارمل ڈیلیوری ہے۔ نجمہ کے ساتھ بھی ایسا ہی ہوا تھا۔ ڈاکٹر کے پاس گئی تو اس نے کہا کہ آپریشن ہوگا اور 50,000 روپے جمع کراؤ، اور آدھے گھنٹے بعد گھر میں نارمل ڈیلیوری ہو گئی تھی۔ نوشین دائی نے میرے سامنے نارمل ڈیلیوری کی تھی۔ اسلم بھی کہنے لگا کہ ہمارے پاس تو اتنے پیسے نہیں ہیں کہ ہم آپریشن کروا سکیں، اور آپریشن پر تو بہت سارے پیسے لگتے ہیں۔ اس کی ماں نے کہا کہ ہم نے آپریشن کروانا ہی نہیں، ہم اپنے گاؤں کے کسی دائی سے نارمل کیس کروا لیں گے، اور جب نارمل کیس ہو جائے گا نا تو ڈاکٹر صاحبہ آپ کو لا کے بچہ بھی دکھا دیں گے کہ یہ دیکھیں جس کو آپ نے آپریشن کا کہا تھا نارمل ہوا ہے۔
وہ اپنے بیٹے کو کہنے لگے کہ ان سے کہو کہ صفیہ کو باہر نکالنے ہم جا رہے ہیں۔ مجھے بہت زیادہ غصہ آ رہا تھا۔ میں نے اپنے ہاتھوں کی مٹھیوں کو غصے سے بھینچا تو اسلم نے سب کچھ دیکھ لیا۔ وہ سمجھ گیا کہ میں بہت زیادہ غصے میں کھڑی ہوں۔ میں نے اس کی ساس کو ایسے نظر انداز کرنے کی کوشش کی کہ جس کو یہ پتہ ہی نہیں کہ میں مر گئی ہوں اور لوگوں سے باتیں کر رہی ہوں۔ میں نے اسلم کی طرف دیکھا اور کہا کہ تمہاری بیوی کا آپریشن ہوگا اور جتنے بھی پیسے لگیں گے وہ میں اپنی جیب سے دوں گی، اور رہی بات اس کو یہاں سے تم لوگوں کے ساتھ بھیجنے کی تو اب وہ کسی بات سے ہی جائے گی۔ مجھے مجبور نہ کرو کہ میں کسی NGO کو یہاں بلا لوں، میڈیا والوں کو بھی بلا لوں اور پولیس کو تو سب سے پہلے بلاؤں گی، اور جو عورت اس کے نتیجے میں جیل میں جائے گی نا وہ تمہاری ماں ہوگی۔ جب اسلم نے یہ بات سنی اور اس کی ماں نے تو وہ دونوں چپ کر گئے۔ وہ کہنے لگا کہ ایسا کیا ہوا ہے؟ میں نے کہا کہ تمہیں بعد میں بتاؤں گی، تمہارا 1 روپیہ بھی نہیں لگنے والا۔ تم ایک کام کرو کہ اس ہسپتال میں نا ایک چھوٹی سی مسجد بنی ہوئی ہے، وہاں جا کر بیٹھ جاؤ اور اپنی بیوی کی زندگی کے لیے دعا کرتے رہو۔ سجدے سے سر اوپر نہ اٹھانا، نہیں تو تمہارے ساتھ بہت برا ہوگا۔ اتنا کہہ کر میں وہاں سے چلی گئی اور میں نے نرس سے کہہ دیا کہ اپنی بیوی کی زندگی کے لیے دعا کرتے رہو، سجدے سے سر اوپر نہ اٹھانا، نہیں تو تمہارے ساتھ بہت برا ہوگا۔ اتنا کہہ کر میں وہاں سے چلی گئی اور میں نے نرس سے کہہ دیا کہ اب ان لوگوں کو میرے سامنے نہ آنے دینا۔ تھوڑی دیر کے بعد ڈاکٹر بھی وہاں پر آ گیا۔ ڈاکٹر بلال نے کہا کہ باہر کوئی عورت کہہ رہی تھی کہ تم میری بہو کے لیے آئے ہو۔ یہ ڈاکٹر تو یہاں پہ پتہ نہیں کیا کروا رہی ہے، مردوں سے عورتوں کے آپریشن کروا رہی ہے، تم کیسے کیسے لوگوں کی مدد کر رہی ہو۔ میں نے کہا کہ بس آپ میرے ساتھ چلیں۔ یہ صفیہ کی ساس ہی تھی جو اب اس بات کو بہانہ بنا کے کسی طرح صفیہ کو یہاں سے لے جانا چاہتی تھی کہ ایک میل ڈاکٹر آپریشن کرے گا، اور اسلم کو اس بات سے کوئی مسئلہ نہیں تھا کیونکہ اس نے کنسنٹ کے اوپر سائن کر دیے تھے۔ جب میں نے الٹرا ساؤنڈ کے بارے میں ڈاکٹر بلال کو بتایا تو وہ بھی حیران رہ گیا۔ آدھے گھنٹے کے اندر ہی ہم نے سی سیکشن میجر آپریشن جیسے لوگ بڑا آپریشن کہتے، میری آنکھوں میں بھی آنسو تھے اور ڈاکٹر بلال کی آنکھوں میں بھی۔ میں تو عورت تھی، میں نے صفیہ کی پوری کہانی سنی تھی، اسی لیے میری آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے، مگر ڈاکٹر بلال بھی سمجھ گیا کہ اس عورت کے ساتھ کتنا برا ہوا ہے، اس لیے وہ بھی رونے لگا۔ ہم دونوں نے ایک دوسرے کو تسلی دی کیونکہ ابھی ہمیں صفیہ کو بھی تسلی دینی تھی۔ صفیہ زندہ تو تھی لیکن زندہ نہ ہونے کے برابر تھی، کیونکہ ابھی وہ ICU میں تھی۔ جب اسے تھوڑا سا ہوش آیا تو ہم نے اسے اتنا ہی بتایا کہ اس کی تو جان بچ گئی، لیکن ہم اس کے بچے کو نہیں بچا پائے۔ وہ پھر سے بے ہوش ہو گئی اور اسے یہ خبر سنانی ضروری تھی کیونکہ وہ یہی سب کچھ پوچھ رہی تھی۔ اس کے بعد اس کے شوہر اور ساس کو بھی بتانا تھا۔ ہم لوگ باہر آئے تو اس کی ساس پھر سے کہنے لگی کہ یہ کون سا آپریشن ہے جو 8 گھنٹے سے چل رہا ہے؟ آپ ہماری بہو کے ساتھ اندر کیا کر رہے ہو؟ میں نے اسلم سے آپ ہماری بہو کے ساتھ اندر کیا کر رہے ہو؟ میں نے اسلم سے کہا کہ تم ہمارے ساتھ کمرے میں چلو، ہمیں تم سے ضروری بات کرنی ہے۔ اس کی ماں بھی ساتھ آنا چاہتی تھی، لیکن اسلم سے ہم نے کہا کہ اگر تم اس کے ساتھ آئے تو پھر ہم تم کو کچھ نہیں بتائیں گے۔ اس نے اپنی ماں کو کہا کہ آپ ادھر ہی بیٹھیں اور ہمارے ساتھ آ گیا۔ ہم نے اسے پوری بات بتائی۔ پہلے میں نے اسے وہ سب کچھ بتایا جو مجھ سے صفیہ نے شیئر کیا تھا۔ میں نے اسے کہا کہ صفیہ کے ساتھ یہ سب کچھ ہوتا رہا اور تم بیٹھے رہے، تو اس نے کہا کہ مجھے کیا پتا ڈاکٹر صاحبہ، اسی پیر کے علاج سے تو ہمارے ہاں اولاد کی خوشخبری آئی تھی۔ مجھے لگا کہ جب اس نے علاج کر لیا ہے تو باقی کے معاملات بھی وہی سنبھال لے گا۔ میں نے کہا کہ تمہیں اس بات کا اندازہ ہے کہ تمہاری بیوی کتنی زیادہ تکلیف میں تھی، وہ تمہیں بتاتی بھی تھی، اور اگر وہ برداشت کر کے کسی طرح پھر بھی رہی تھی تو اس کا مطلب یہ نہیں تھا کہ اس کا درد کم تھا، وہ بہت زیادہ تکلیف میں تھی اور چلی گئی، تو پھر تم اس کا قصوروار کس کو سمجھو گے؟ میں نے اس کو بتایا کہ اس کے ہاں بیٹا ہی ہونے والا تھا، وہ ایک بیٹے کا باپ بننے والا تھا، لیکن سب کچھ ختم ہو گیا کیونکہ جس طرح سے صفیہ کی ناف پر چونٹیاں باندھی گئی تھی اور اس کی ناف سے چونٹیاں نکلنا شروع ہو گئیں، یہ معاملہ اس قدر خراب ہو گیا کہ آپ لوگ سنیں گے تو حیران رہ جائیں گے۔ وہ بہت زیادہ انفیکشن کا شکار ہو گئی تھی اور اتنی انفیکشن ہو گئی تھی کہ چونٹیاں اس کے اندر چلی گئی اور وہیں سے اندر باہر ہو رہی تھی۔ اس کا بچہ تو پروان نہ چڑھ سکا اور وہ تو کب کا اس دنیا سے جا چکا تھا، مگر کسی کو پتہ ہی نہیں تھا۔
معاملہ بہت زیادہ خراب تھا۔ ہمیں صفیہ کی جان بچانے کے لیے بہت ہی پیچیدہ آپریشن کرنا پڑا۔ اتنا بڑا آپریشن اب وہ کبھی ماں نہیں بن سکتی تھی، کیونکہ ہم نے اس کے جسم سے وہ اعضاء ہی نکال دیا ہے کہ جس کی وجہ سے ایک عورت ماں بنتی ہے۔ اس کی زندگی بچائی یہی بڑی بات تھی، اور ایک انسان کی بچائی یہی بڑی بات تھی۔ اور ایک انسان کا جو بلڈ کاؤنٹ ہوتا ہے وہ کم سے کم بھی 10 پہ ہونا چاہیے۔ عورت میں تو کم سے کم 10 پہ اور مرد پہ 14 میں ہونا چاہیے، مگر صفیہ کا بلڈ کاؤنٹ 5 پہ پہنچا ہوا تھا۔ ہم نے اسے دوران آپریشن بلڈ دے کر اس کا آپریشن کیا، ورنہ تو دنیا پر کوئی بھی ڈاکٹر اس کا آپریشن کرنے سے انکار کر دیتا۔ اتنے کم بلڈ کاؤنٹ کے ساتھ کسی مریض کا آپریشن کرنا اس کی زندگی سے کھیلنے کے برابر ہوتا ہے، مگر ہم نے کسی طرح اس کو بچایا، تبھی تو وہ ICU میں تھی۔ ابھی پتہ نہیں تھا کہ وہ پوری طرح سے صحت یاب ہو پائے گی یا نہیں۔ اگلے 4 دن اس کی زندگی بڑے ہی خطرناک اور بہت ہی حساس دن ہونے والے تھے۔ میں نے ڈاکٹر بلال سے کہا کہ وہ اسلم کو وہ سب کچھ دکھائیں جو ہم نے دیکھا ہے، تاکہ اس کو عقل آ جائے، اور جب ایسا ہوا تو اسلم بھی میری طرح چیخے مار مار کے رویا۔ اس نے کہا کہ بس میری بیوی بچ جائے، میں برا نہیں ہونے دوں گا۔ میں نے کہا کہ اس ساری دنیا سے تو بچا لو گے، لیکن اپنے آپ سے اور اپنی ماں سے کیسے بچاؤ گے؟ اس کو ساری دنیا سے تو تم نے پہلے بھی اس کو بچایا ہوا تھا۔ ساری دنیا نے تو اس کے اوپر ظلم نہیں کیا، تم نے اور تمہاری ماں نے کیا۔ یہ بات سن کے وہ ایسے چپ ہو گیا کہ جیسے اس کی کوئی تیسری آنکھ کھل گئی ہے، جیسے اس کے دماغ میں لگی ہوئی فنگس دور ہو گئی، اور اس کو سمجھ آ گیا کہ وہ غلطی پہ تھا، اور اس نے ایک عورت کے ساتھ کتنا برا کیا اور وہ کتنی تکلیف سے گزری۔ وہ کہنے لگا کہ میں بھی سکون میں نہیں تھا اور مجھے راتوں کو نیند نہیں آتی تھی، میرے دل کو قرار نہیں آتا کہ میں جو کام کرتا تھا وہ خراب ہو جاتا تھا، میں سونے میں بھی ہاتھ ڈالتا تو وہ مٹی بن جاتا تھا، کیونکہ مجھ سے اللہ کی ایک نیک بندی ناراض تھی۔ میں اپنی بیوی کا گنہگار ہوں، لیکن آپ فکر نہیں کریں، میں اس کا بہت خیال رکھوں گا۔ اور میں نے بلال سے کہا کہ مجھے ابھی بھی اس پہ یقین نہیں، یہ پتہ نہیں اس کے ساتھ کیا کریں گے۔ خیر، اس پہ یقین نہیں، یہ پتہ نہیں اس کے ساتھ کیا کریں گے۔ خیر، 10 کی بجائے 15 دن تک صفیہ کو ہسپتال میں ہی رکھا۔ جب وہ اپنے پیروں پہ چلنے کے قابل ہو گئی اور اس کی حالت کچھ بہتر ہوئی تو تب کہیں جا کر ہم نے اسے اس کے شوہر کے ساتھ بھیجا، لیکن یہ بھی سمجھایا کہ اس کا بہت زیادہ خیال رکھنا ہے۔ یوں سمجھو کہ کانچ کی بنی ہوئی عورت لے کر جا رہے ہو، اب اس کا بہت زیادہ خیال رکھنا پڑے گا۔ اس نے کہا کہ آپ فکر نہیں کریں، بے شک آ کے دیکھ لیجیے گا۔ اس نے اپنا فون نمبر بھی دے دیا اور گھر کا پتہ بھی، لیکن ہم لوگ بھی تو مصروف لوگ تھے۔ صفیہ مہینے بعد گھر سے آئی تھی اور چیک اپ کروانے کے لیے اس نے کہا کہ سب کچھ ٹھیک ہے، لیکن ابھی بھی وہ پوری طرح سے ٹھیک نہیں تھی۔ خیر، اس کے بعد ہم لوگ اپنی زندگی میں مصروف ہو گئے، لیکن تقریباً 7 مہینے بعد ہم نے ان کے گھر جانے کا ارادہ کیا۔ میں اور ڈاکٹر بلال خود ہی گئے تھے۔ 1 مہینے بعد میری شادی بھی تھی تو سوچا کہ ایک دفعہ مل لیتی ہوں۔ کے گھر گئے تو صفیہ نے ہی دروازہ کھولا۔ وہ بہت زیادہ بدلی لگ رہی تھی اور اس کا چہرہ بھی سفید ہو گیا تھا اور صحت بھی بہت اچھی لگ رہی تھی۔ اس کا شوہر بھی گھر تھا، مجھے فوراً پہچان گئی اور مجھ سے گلے ملی، بہت خوش نظر آ رہی تھی۔ میں نے کہا کہ ٹھیک تو ہو نا؟ تو کہنے لگی کہ ہاں ٹھیک ہوں۔ انہوں نے ہمارے سامنے کھانے پینے کی کچھ چیزیں رکھی تھی اور ان کی حیثیت تھی اس کے حساب سے اسلم باہر ڈاکٹر بلال کے ساتھ بیٹھ گیا اور میں صفیہ کے ساتھ بیٹھی تھی۔ میں نے کہا کہ مجھے سچ بتانا، کوئی مسئلہ تو نہیں؟ اس نے کہا کہ کوئی مسئلہ نہیں۔ میں نے کہا کہ تمہاری وہ ساس کہیں نظر نہیں آ رہی؟ تو کہنے لگی کہ اسلم کو بھی پتہ چل گیا کہ ان کا پیر صاحب کے ساتھ چکر چل رہا تھا، اس لیے انہوں نے اس پیر صاحب کے آستانے پہ ہی انہیں چھوڑ دیا اور وہ تب سے واپس نہیں آئی۔ آج اس بات کو 2 مہینے ہو گئے ہیں۔ میں نے کہا کہ بہت اچھا ہوا، چاہے 2 مہینے ہو گئے ہیں۔ میں نے کہا کہ بہت اچھا ہوا، چاہے جیسا بھی ہوا ہو، تمہاری زندگی تو بچ گئی۔ کہنے لگی کہ پر اب اس زندگی کا کیا فائدہ، میں تو کبھی ماں نہیں بن سکتی۔ میں نے کہا کہ اگر ایسا نہیں کرتے تو تم زندہ بھی نہیں ہوتی۔ وہ اس بات سے پریشان تھی کہ پھر سے ماں نہیں بن پائے گی، لیکن جب ہم لوگ وہاں سے واپس آ گئے تو بلال نے مجھے کہا کہ اسلم نے مجھے کہا ہے کہ ہم لوگ بچہ گود لینا چاہتے ہیں، تو آپ ہماری مدد کریں۔ یہ سن کے مجھے بہت خوشی ہوئی۔ اسلم واقعی بدل گیا تھا اور تھوڑی محنت کی ہم لوگوں نے،
ادھر ادھر سے پتہ کیا۔ ہماری بات زیادہ سنی گئی اور 1 مہینے کی محنت کے بعد ان کو ایک ایسی عورت کا بچہ مل گیا جو اس دنیا سے جا چکی تھی اور اس کا باپ بھی نہیں تھا۔ پوری کہانی سنانے کا مقصد یہی ہے کہ آپ لوگوں کو یہ پتہ چلے کہ جن کے ساتھ پہلے اگر آپ کو ہماری یہ کہانی اچھی لگی ہے تو ہماری کہانی کو لائک کیجیے اور اس طرح کی مزید کہانیاں سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ کہانی سننے کا شکریہ۔ آپ سے ملاقات ہوگی اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔